اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے با کے معانی کو پڑھا تھا کہ با 10 معنوں کے لیے آتی ہے جو شرح میت کے اندر پڑھے ہیں، اس کے اور معانی بھی ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا لام جو ہے وہ کتنے معنوں کے لیے آتا ہے؟ 5 معنوں کے لیے۔ اب ہم پڑھتے ہیں من کو۔ من جو ہے یہ 4 معنوں کے لیے آتا ہے۔ کتنے معانی کے لیے؟ 4۔ من کا پہلا معنی کیا ہے جی؟ من ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے۔ ابتدائے غایت کا کیا مطلب ہے؟ من بتائے گا میرے متعلق کی ابتدا میرے ماں بعد سے ہوئی ہے۔ مثال دیکھو جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ یہ جو من ہے یہ ابتدائے غایت کے لیے ہے۔ یہ من بتائے گا کہ میرے متعلق کی ابتدا میرے ماں باپ سے ہوئی ہے۔ من کا متعلق کون ہے؟ سرتو ہے نا، میں نے سیر کی۔ اب ظاہر ہے سیر کی ہے تو سیر کی ابتدا کہاں سے ہے، کہاں تک ہے؟ تو یہ من ابتدائے غایت کا یہ بتائے گا کہ میرے متعلق کی ابتدا میرے ماں بعد اس کا کون ہے؟ البصرہ۔ معنی یہ ہوا میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی۔ تو من ہے ابتدائے غایت کے لیے، اس من نے بتا دیا میرے متعلق کی جو ابتدا ہے وہ بصرہ سے ہوئی ہے۔ وہ کس سے ہوئی ہے؟ کیونکہ من کا جو ماں بعد ہے وہ کون ہے؟ البصرہ ہی ہے نا۔ یہ ہے من ابتدائے غایت کے لیے۔ من کا دوسرا معنی کیا ہے؟ من تبعیض کے لیے آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ تبعیض کے لیے آتا ہے۔ تبعیض کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرے مدخول سے اس کے تمام افراد مراد نہیں ہیں بلکہ بعد افراد مراد ہیں۔ مثال دیکھو اس کی جو کتاب میں لکھی ہے، اخذت من الدراہم۔ من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے۔ یہ من بتائے گا کہ میرے مدخول سے اس کے تمام افراد مراد نہیں بلکہ بعد افراد مراد ہیں۔ اخذت من الدراہم اے بعد الدراہم، یعنی میں نے دراہم میں سے بعض کو پکڑا، بعض کو پکڑا۔ تو اخذت من الدراہم میں جو من ہے یہ من تبعیض کے لیے ہے۔ اور ترکیب کرتے ہوئے میرا خیال ہے ہم سے تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی۔ من الدراہم جو ہے جار مجرور، ہم نے اس کو متعلق کس کے کرنا ہے؟ ثابتاً کے متعلق کریں گے۔ ثابتاً کے متعلق کر کے ہم اس کو شیئاً کی صفت بنائیں گے۔ کس کی صفت بنائیں گے؟ پھر موصوف صفت مل کر اخذت کا مفعول بھی بنیں گے۔ اخذت فعل متعدی ہے نا، اور متعدی بیاک مفعول ہے۔ من الدراہم یہ ثابتاً کے متعلق ہو کے شیئاً کی صفت بن کے کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی بنے گا۔ کتنے معنی ہو گیا من کے؟ 2 معنی ہو گیا۔ من کا تیسرا معنی کہ جی من تبیین کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ من تبیین اس من کو کہتے ہیں جو یہ بتائے، جو میرا ما بعد بیان ہے اس ما قبل کا جس ما قبل میں ابہام ہے۔ میرا ما بعد بیان ہے اس ما قبل کا جس ما قبل میں ابہام ہے۔ دیکھیے مثال، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ یہ جو من ہے یہ من بیانیہ ہے۔ من بیانیہ بتائے گا میرا ما بعد بیان ہے اس ما قبل کا۔ اس کا ما قبل کون ہے؟ الرجس، اس ما قبل کا جس ما قبل میں ابہام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پلیدی سے بچو۔ اب کون سی پلیدی تھی؟ اس کے اندر ہے ابہام، تو من نے اس ابہام کو کیا ہے دور۔ یہ من ہے تبیین۔ من کون سا ہے؟ تبیین کے لیے ہے۔ اس من نے بتایا الرجس سے مراد کیا ہے؟ اوثان ہے، بتوں کی پلیدی مراد ہے۔ اور یاد رکھنا یہ جو من بیانیہ ہے معرفہ کے بعد بھی آتا ہے، ناکرہ کے بعد بھی آتا ہے۔ معرفہ کے بعد اکثر آتا ہے،
اور پھر اسم موصول کے بعد اس کا استعمال زیادہ ہے. پتہ چل گیا من تبیینیہ کس کو کہتے ہیں, کس کو کہا جاتا ہے؟ بتائے ایک میں, آپ میں سے کوئی ایک. کہ میرا ماں باپ بیان ہے اس ماں قبل کا اس ماں قبل بے ابہام. جس ماں قبل میں ابہام ہے. من کا چوتھا معنی من زیادت کے لیے آتا ہے. یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے, با بھی زیادت کے لیے ہوتی ہے, پڑھا ہے کہ نہیں؟ زیادت کا لغوی معنی ہے زیادہ ہونا. اور کسے کہتے ہیں اگر اس کو کلام سے ہٹا دیا جائے, کلام سے تو معنی میں کوئی خرابی لازم نہ آئے, معنی میں کوئی خرابی. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر حروف زیادت کو کلام سے ہٹا دیا جائے معنوی خرابی لازم نہیں آتی تو پھر ان کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی ان کا فائدہ بھی ہے. ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تاکید کا فائدہ دیتے ہیں. بلاغت میں آپ پڑھیں گے حروف زیادت جو ہیں یہ تاکید کا فائدہ دیتے ہیں. تو من کتنے معنوں کے لیے آتا ہے؟ 4 معنوں کے لیے آتا ہے. من کا پہلا معنی کیا ہے؟ ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے. دوسرا معنی من تبعیض کے لیے آتا ہے. تیسرا معنی من تبیین کے لیے آتا ہے. اور چوتھا معنی من زیادت کے لیے آتا ہے. سنیے اب اس کا ترجمہ. اور من, اور وہ من ابتدائے غایت کے لیے ہے. اگر آپ نے اس کو متعلق کیا ثابتۃ کے, اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور من, اور وہ من ابتدائے غایت کے لیے ثابت ہونے والا ہے. اس من کی مثال جو ابتدائے غایت کے لیے سرت من البصرہ الی الکوفہ کی مثل میں ہے. اور من تبعیض کے لیے ہے. من تبعیض کی مثال اخذت من الدراہم یعنی بعد الدراہم کی مثل میں ہے. اور من تبیین کے لیے ہے. من تبیین کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان فاجتنبوا الرجس من الاوثان یعنی الرجس الذی هو الاوثان کی مثل میں ہے. اور من زیادت کے لیے ہے. من زیادت کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یغفر لکم من ذنوبکم کی مثل میں ہے.